الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ ہر موقع پر دعائیں مانگتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سفر پہ جاتے آتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا تھا۔ ہمارے یہاں سلسلہ میں ایک عمل بتایا جاتا ہے وقف قلبی، یہ جو موقع محل کی دعا ہے یہ بھی وقف قلبی میں شامل ہے، اور وقف قلبی کے اندر معاون بھی ہے، مدد دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں نوازا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جب کھانا کھانا شروع کرتے تو کیا پڑھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھانا شروع کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے اور اس کی برکت کے ساتھ۔ ایک اور صحابی حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آؤ میرے پاس قریب بیٹھ جاؤ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی جو انہوں نے سنی، اور خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ، یعنی ہم ہمارے گھر کے اندر بھی کھانے بیٹھے تو بڑے بچوں کے سامنے زور سے بسم اللہ پڑھے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اونچی آواز سے پڑھ کر ان کو سنانا، یاد دلانا، یہ ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ پھر لقمہ لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، یا واسع المغفرہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے وسیع مغفرت والے تو کبھی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ لیں جب پہلا لقمہ لینے لگے تو اتنی سی بات پر الگ سے سنت کا ثواب ہوگا، یا واسع المغفرہ۔ اور اس زمانے میں ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ ایک تو ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا، جس نے یہ عمل کر لیا یہ بھی ٹھیک ہے اور مسنون ہے۔ ایک عمل اور بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے اور ایک گھٹ پیے تو الحمدللہ کہے، یعنی ہر لقمے پر اگر کوئی الحمدللہ کہے اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کھانا کھا رہا ہے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا تو اب شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ درمیان میں اگر یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، شیطان چلا جائے گا اور اس کے جو پہلے غلطی ہو گئی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب کھانا کھا لے تو بہت ساری دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسنون کہی جاتی ہے۔ ایک دعا جو مشہور ہے جو سب کو یاد بھی ہوتی ہے وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو ہر بات میں اللہ رب العزت کی تعریف کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا چکے تو یہ پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ اب اس سے بہتر تو جنت کے کھانے ہی ہو سکتے ہیں، تو انسان جب یہاں کھانا کھائے یہ بھی مانگے کہ اللہ دنیا میں بھی اس سے بہتر اور بھی زیادہ عطا فرما، اور اصل تو بہتری جنت میں ہوگی، اللہ وہاں بھی عطا فرما۔
ایک اور بہت ہی پیاری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کھانا بھی کھائیں، پیٹ بھی اپنا بھریں اور اس کے بعد یہ چھوٹے سے کلمات پڑھ لیں، فرمایا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا تو بہت ہی آسان ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ اس کا ترجمہ ہے تعریف اس پروردگار کی جس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا فرمایا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ جس نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی اس کے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے، دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا ہے تو وہاں سنت کیا ہے کہ انسان خود بعد میں اٹھے اور کھانا پہلے اٹھنا شروع ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو اٹھایا نہیں جاتا اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پوچھا اے اللہ کے نبی کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کھانا رکھا جا رہا ہو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب کھانا اٹھایا جا رہا ہو اس وقت الحمدللہ کثیرا پڑھ لے۔ جو دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے وہ الگ ہے، اور ختم کرنے پہ الحمدللہ پڑھنا ہے وہ الگ ہے۔ دسترخوان لگتے ہوئے انسان پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔